بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی، امام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا، پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہے، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ رضی مجھے حکم کریں تو میں ابھی الو کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو کو کہا کہ اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ تم میں سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کی بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کو اذیتیں دی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنی تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنا آپ کو انسان سے دور کر لیا ہے، جہاں پر انسان کو اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کی چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کو کوئی آفت آ کر گی۔ ہمارے دوستو، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستو، آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں الو کی 510 قسم ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے، ایک بران الو، 2 ٹریولو الو۔ یاد رہے کہ دوسری جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنوؤں میں اپنا بسیرا بنا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے، الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن کو گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ الو ایک یا جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑ ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کی ناخن
بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں، بے حد دولت برستی ہے الو کے پر کو حساب کتاب کے یہی کھاتے میں رکھنے سے مال اور دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کو ہماری ہر ویڈیو کے خبر ملے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔